بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم، تم پر رب کی سلامتی ہو، جاؤ اپنی جنتوں کو سنبھال لو۔ دوسروں کو کہا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ان کو پکڑ لو، 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو، چہرے کے بل گھسیٹو اور جہنم کے اندر پھینک دو، اور انہیں سنا دو کہ اب موت کو موت آ چکی ہے، تم اس جہنم سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ یہ تفریق اور تقسیم کہ کچھ لوگوں نے جنت میں جانا ہے، کچھ نے جہنم میں جانا ہے، سوچئے، اپنے ایمان کو بیدار کریں کہ ابھی ہمارے دل کے اندر یہ آیا وہ اہل جنت کون ہے، وہ جنت میں جانے والے کون ہیں، وہ جہنم میں جانے والے کون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنے سامنے رکھ لو۔ میرے نبی نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، ہاں جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کوئی ایسا بدبخت بھی ہے جو جنت میں جانا نہ چاہتا ہو؟ آپ نے ایک رول دیا، ایک فارمولہ دیا، ایک کلیہ دیا، قاعدہ دیا کہ جنت کے متلاشیوں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو محمدی بنا جنت میں گیا، جس نے محمد کو چھوڑا جہنم میں گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو، یہود و نصارہ کے 71 اور 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 بنیں گے، سب جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ میرے نبی کے وہ صحابہ جن کا مقصود، جن کا مطلوب، جن کا دنیا میں رہنا اور جینا ایک کام کے لیے تھا کہ ادھر ہماری جان نکلے، ادھر جنت کے دروازے کھل جائیں، انہوں نے کہا آقا وہ جنت میں جانے والے کون ہیں، وہ کون سے خوش نصیب ہیں جن کے لیے آواز آئے گی اے پاکیزہ روح باہر نکل، ان ربک علیک راض، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ وہ کون ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جنت میں جانے والے وہ ہیں جو اس فکر پہ ہو، اس نہج پہ ہو، اس عقیدے پر ہو جس پر محمد اور محمد کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے یہ بات ہمیں سمجھا کر، حدیث میں آتا ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک لائن لگائی، پھر اس کے سائیڈوں پر لائنیں لگائی اور کہا لوگو یہ جو سیدھا راستہ ہے، ھذا صراطی، یہ میرا سیدھا راستہ ہے جس کا اینڈ جنت کے دروازے پر ہوگا۔ جس نے جنت میں جانا ہے وہ محمد کے راستے پر چلے، اور جس نے محمد کے راستے کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت کے دروازے اس کے لیے کبھی کھل سکتے؟ میرے نبی نے ہمیں قانون دے دیا، میرے نبی نے ہمیں کلیہ دے دیا۔ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ اب نبی کا دین کیا ہے، صحابہ کا دین کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا، مجلس میں داخل ہوا، آپ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ نے ایمان کی تعریف کی، کہا اسلام کیا ہے؟ کی احسان کیا ہے؟ احسان کی تعریف کی، قیامت کب آئے گی؟ کہا جیسے تجھے نہیں پتا، سائل کو نہیں پتا، اسی طرح مجھے نہیں پتا، نشان یہ بتائی، اٹھ کر چلا گیا۔ کہا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، آقا میں تو نہیں جانتا، عرش والا جانے یا عرش والا جس کو بتا دے وہ جانے۔ کہا سائل اے عمر، رب نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ یارو جبرائیل کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ ایمان، اسلام، احسان، قیامت کی نشانیاں جبرائیل کو کس نے بتائی؟ کیوں بتائی؟ لوگوں کی تعلیم کے لیے۔ تو ہونا تو یوں چاہیے تھا، جبرائیل آتے علیہ الصلوۃ والسلام، کھڑے ہوتے، کہتے لوگوں میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، نمائندہ ہوں اپنے رب کا، میرے رب نے بتایا ہے ایمان یہ ہے،
میرے رب نے بتایا ہے اسلام یہ ہے، میرے رب نے بتایا ہے احسان یہ ہے، میرے رب نے بتایا ہے قیامت کی نشانیاں یہ ہیں، یہ کرنا چاہیے تھا نا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں پوچھا؟ اس لیے پوچھا، جبرائیل 1000 بار کہتے جب تک محمد کے زبان سے ادا نہیں ہوگا شریعت محمد بن نہیں سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی زبان سے نکلا، رب نے شریعت بنا دی۔ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ جن کا دین کیا ہے، ادھر حکم محمد ہے، ادھر گردن جھکی ہے، اللہ کا قرآن، محمد رسول اللہ کا فرمان۔ جیسے میرے نبی نے کہا تھا، لوگو اے دنیا والو، ترکت فیکم امرین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں 2 چیزیں دے کر جا رہے ہیں۔ کون سی 2 چیزیں؟ کتاب اللہ، اللہ کا کلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قیامت آ سکتی ہے، گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے ان 2 چیزوں کو تھامے رکھا۔ تو نجات کتاب اللہ میں ہے، سنت رسول اللہ میں ہے۔ اور آج وہ کون لوگ ہیں جو اس شریعت پر ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو اس دین پر ہیں؟ دکان میں جاؤ نا تو کپڑے کی دکان ہے، یہ کہتا ہے 2 گھوڑا بوسکی میرے پاس ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس ہے۔ مارکیٹ ہے، دکانیں ہیں، اسی طرح شریعت کے نام پر بھی دکانیں ہیں۔ وہ کہتا ہے میں اہل سنت ہوں، میں دین رسول اللہ پر ہوں، میں صحیح منہج پر ہوں، میں صحابہ کے نقش قدم پر ہوں۔ وہ کہتا ہے میں صحابہ کے نقش قدم پر، وہ کہتا ہے میں صحابہ کے نقش قدم پر۔ ہم سوچتے ہیں کس کے پاس جائیں، کس کے دروازے کو بجائیں؟ یارو، جب تم کپڑا لیتے ہوئے مہر تلاش کرتے ہو، اگر تیرا کپڑا سچا ہے بتا جاپان کی سٹیمپ کہاں ہے، بتا جاپان کی سٹیمپ کہاں ہے۔ اسی طرح دین کو لیتے ہوئے یہ چیک کرو مولانا جو کہہ رہے ہو قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے، محمد کے کس فرمان کا ترجمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کی بات پر محمد الرسول اللہ مہر لگا دے، اللہ کا کلام اس کی سچائی کی گواہی دے دے، وہ نبی کے طریقے پر، وہ اہل سنت والجماعت ہے، وہ صحابہ کے طریقے پر ہے، وہ جنتی گروہ ہے، وہ اللہ کے رسول کے لشکر ہے۔ اور جس کے اعمال پر مدنی سرکار مہر نہ لگائے، یہ عقائد اہل سنت کے ہو سکتے؟ ہمارے ہاں فرق تو بہت ہیں۔ ایک فرقہ اٹھا جی ہم احناف ہیں، مان لیتے ہیں جی احناف ہیں۔ تعارف کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم مسائل لیتے ہیں، فروعات لیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے، عید لیتے ہیں اشعری سے، ماتریدی سے۔ اے اللہ کے بھلے بندے، اگر تو حنفی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، پھر اس کے بعد نبی کو چھوڑ کے اگر تو نے غیر کو پکڑنا ہی ہے، جس سے مسائل لے رہا ہے، جس سے فروع لے رہا ہے، جس سے فروعات لے رہا ہے، تو عقیدہ اس سے امام اعظم کا عقیدہ درست نہ تھا۔ خیر چھوڑیے اس بحث کو، ہم حنفی ہیں۔ ایک نے کہا، ہم نے کہا یہاں رک جاؤ گے؟ کہاں رک گئے؟ کچھ دن گزرے، نہیں ہم حنفی دیوبندی ہیں۔ دوسرا اٹھتا ہے، نہیں ہم حنفی بریلوی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں اہل سنت ہوں، وہ کہتا ہے میں اہل سنت ہوں۔ تو لوگوں، جس طرح کپڑا چیک کرنے کے لیے جاپان کی سٹیپ ہے، اسی طرح اہل سنت کو چیک کرنے کے لیے رب کا یہ کلام ہے۔ آج آپ کے سامنے ان بھائیوں کے عقیدے پیش کر کے اپنے رب کے کلام پر، محمد رسول اللہ کے فرمان پر، صحابہ کے اعمال پر پیش کرتے جائیں گے۔ اگر وہ عقیدے، وہ نظریات، وہ کردار اور اعمال محمد کے ہیں اور صحابہ کے ہیں صلی اللہ اہل سنت، اور اگر پوری دنیا مل کر ان کے اعمال پر مہر لگا دے، میرا آقا مہر نہ لگائے، تو یہ اعمال اہل سنت کے ہو سکتے؟